جو لوگ سوتے وقت لائٹ بند کر دیتے ہیں پھر اس گھر میں کیا ہوتا ہے اور کون آتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کا یہ فرمان سن لیں۔ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا جلا کر۔ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں جبکہ بعض لوگ بالکل اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سونے سے پہلے لائٹ نہ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سونے کے حوالے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ ہم آپ کو لائٹ نہ بند کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ حدیث کی روشنی میں سونے کے چند آداب بتاتے ہیں۔ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو، جیسے نماز کے لیے وضو کیا کرتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے، اور باوضو سونے کے فوائد کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان ڈراؤنے، خواب اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو رہتا ہے۔ اگر اس رات میں اس کی موت ہو جائے تو وہ طہارت کی حالت میں موت ہوگی، اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، جو اپنے بستر سے اٹھ جائے تو پھر دوبارہ سونے کے لیے آئے تو دوبارہ اس کو جھاڑ لے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات کو چراغ یعنی لائٹ اور آگ کو بجھانے کی تاکید ہے، اور انہی روایت کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلا کر رکھنے کی ضرورت ہو تو اس سے محفوظ طریقے کے اسباب لازمی اختیار کر لیجیے، تاکہ حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے، یعنی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اس حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آگ بجھا دیں یا پھر اس ایسے طریقہ اپنائیں کہ وہ بھڑکنے نہ سکے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے سے بڑی حکمت ہے۔ اب اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے، اور حدیث میں چراغ کو الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چراغ کی روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنائی ہے وہ روشنی ہونے کے سبب اس میں انسان پرسکون نیند نہیں کر سکتا۔ حدیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹس کے متبادل ہی رکھا جائے گا، یہاں تک کہ جہاں تک بات ہے لائٹ نہ بند کرنے کی کہ سائنسی نقصان، تو ایک سائنسی تحقیق سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسی مرض پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر بند کر دیں، اور یاد رکھیں کہ سنت پر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ اسی لیے چاہیے کہ سونے کے آداب اور سنت
ہم نے بیان کی ہے ان پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی سونے کے ان ادب کو بھی سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی نیت کی جائے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم کریں اور اس کے مطابق سویا کریں۔ یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وہ کام جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے عبادت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنی بار عبادت کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس جواب پر یہودی نے کہکا لگایا اور کہنے لگا، آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے؟ تو اس کے سوالات کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ عرض کیا کہ ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب کام ہمارے لیے عبادت ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس پر یہودی لاجواب ہو گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ امید ہے کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں تو مذکورہ سنتوں کا خیال کریں گے۔ یاد رہے کہ سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں۔ اگر مکمل وقت اسی کیفیت میں سونا مشکل ہو تو کم از کم سونے کے لیے لیٹتے وقت اس کے طریقے پر لیٹ جائیں۔ بصورت دیگر سیدھا لیٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر سونا ناپسندیدہ عمل اور ممنوع ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ ایسی یعنی پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے چاہیے کہ سونے کے لیے لیٹے تو سنت طریقے کے مطابق لیٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔